آیت نمبر 21 سورہ احقاف پارہ نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں یہ توحید پہ ایک منقولی دلیل بھی ہے اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے والوں کے لیے دنیاوی ڈراوا بھی ہے۔ اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم عاد ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا اور انہوں نے اس قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی طرف بلایا، پھر قیامت کے بارے میں ان کو بتایا کہ قیامت برحق ہے۔ وہ عقائد پہ خوب محنت کی لیکن وہ قوم نہ مانی تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ تو یہ قوم عاد کون ہے؟ تو اس کا سلسلہ نسب یہ ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ یہ نوح علیہ السلام کے لکڑ پوتے تھے یہ عاد، اور ان کے نام پہ جو ہے نا یہ آگے قوم چلی، اور یہ قوم حضرموت اور عمان، یمن اور نجران اس علاقے میں جو ہے نا یہ رہتی تھی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مشرقی اور جنوبی عرب پہ قابض تھی، اور قرآن مجید کی 9 صورتوں میں اس قوم کا تذکرہ ہے، 9 صورتوں میں مختلف جگہوں پہ۔ اور یہ قوم بڑی طاقتور بھی تھی، کاریگر بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جسمانی طاقت سے مالا مال کیا ہوا تھا، بڑے لمبے لمبے ان کے قد تھے اور بہت ہی مضبوط قوم تھی۔ اور یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اس شرک سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور انہوں نے آ کر انہیں اللہ کا پیغام سنایا لیکن قوم نے نہ مانا۔ ابھی پورا ان کا تذکرہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ، اور تذکرہ کیجئے، اخا عادن، قوم عاد کے بھائی کا، اور اخا عادن سے مراد حضرت ہود علیہ السلام، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اسی قوم میں سے مبعوث ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر یعنی اس کا تذکرہ فرمایا نا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو بھائی سے مراد یعنی اس قوم کے، اور قوم کے افراد میں سے بھائی بند سے قومی لوگ۔ اذ انذر، جب انہوں نے ڈرایا، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، ٹیلوں میں۔ یہ احقاف حقف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ریتلے ٹیلے۔ اصل میں یہ قوم جہاں پر آباد تھی تو وہاں پر بہت ریگستان پھیلا ہوا تھا، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان تھا، اور اس میں جب ریگستان میں ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ساتھ جگہ جگہ ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک جگہ پہ بنا ہوتا ہے، اگلے دن وہی دوسری جگہ پہ جا کے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ مختلف ریتلے ٹیلے تھے، اور یہ علاقہ آج کل بھی ریگستان ہے، اور یہاں پر اس کو ربع خالی بھی کہا جاتا ہے، اور کوئی آدمی یہاں جو اصل قوم عاد کی جگہ ہے وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ آج بھی بڑا گہرا ریگستان ہے، تو اس وقت بھی اس طرح کے ریگستان تھا، اور اس میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اپنی قوم کو ڈرایا انہوں نے احقاف میں۔ وقد خلت النذر، تحقیق گزر چکے تھے رسول، من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور ان کے بعد بھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی رسول آتے رہے اس قوم کی طرف، اور پھر بعد میں جب یہ قوم جو نافرمان تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور پھر جو فرمانبردار تھے وہ بچ گئے، اور وہ آ کر یہ حجر کا جو علاقہ ہے سعودی عرب میں یہاں آباد ہو گئے، جو بعد میں قوم سمود بنی۔ ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے، تو ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے، بعد میں بھی آئے،
اور سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدو، یہ کہ تم نہ عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کہ ہود علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے، بعد میں آئے، سب کی ایک ہی مشترک دعوت تھی، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ کیونکہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اور بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جو کہ کافروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، گناہ گاروں کے لیے 1,000 سال کا ہوگا۔ بہت بڑا دن ہے، یوم عظیم، بڑا دن۔ اور میں اس دن کے عذاب سے میں تم پر ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تو قوم کا رد عمل، قالو، تو قوم والے کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ آئے ہمارے پاس، لتافکنا، اس لیے تاکہ آپ پھیر دیں ہمیں، عن آلیتنا، ہمارے معبودوں سے۔ کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ آپ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دیں اور ان کی عبادت ہم سے چھڑا دیں۔ ہم کبھی بھی ان کو عبادت کو چھوڑنے والے نہیں، اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم انہی کی پوجا کریں گے، انہی کو پکاریں گے۔ فاتنا بما تعدنا، پس آپ لے آئیں وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ فاتنا، پس لے آئیں، فاتی امر ہے، فاتی لے آئیں نہ ہمارے پاس، بما، وہ عذاب، تعیدنا، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ وعدہ یعید وعدن کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور وعدہ یعید وعیدن اسی مادے سے اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں ڈرانے کا معنی بھی ہے کہ آپ لے آئیں ہمارے پاس وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، یا آپ لے آئیں ہمارے پاس وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں۔ ان کنتا، اگر آپ ہیں من الصادقین، سچوں میں سے، کہ جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آؤ، ہم تو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال انما العلم، اب آگے اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ عذاب کب آنا ہے، اس کا کون سا ٹائم ہے، اس کی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنانے آیا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور میں تمہیں جہل کو تصور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ بھئی عذاب میں نے لانا ہے، میں تو کہتا ہوں اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ عذاب لائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ حق بات تو مانتے نہیں ہو اور عذاب جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہو، تو یہ تو جہالت ہی ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حق بات بالکل سامنے ہے، اس کو مانتے نہیں، بار بار انہیں حق بات کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لے آؤ۔ حالانکہ عذاب یہ مطالبے کی چیز تو نہیں ہے، عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے، عذاب سے تو پناہ مانگنا چاہیے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، انما العلم، بے شک علم عذاب کا، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں، ما، وہ، ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، کہ میں تمہیں وہ پیغامات پہنچا رہا ہوں جو پیغامات دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ولکنی، اور لیکن، اراکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم ایسی قوم ہو جو بالکل جہالت میں ڈوبی ہوئی ہو، کہ عذاب کا مطالبہ کرتے اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہی نہیں۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، اچھا جب قوم نے نہ مانا، کافی عرصہ اسی کشمکش میں گزر گیا، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ خشک سالی اور قحط سالی مسلط ہو گئی۔ کافی عرصہ بارشیں رک گئی۔ اب بارش رکنے کی وجہ سے گرد و غبار، بیماریاں، تکالیف، اور پھر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، شدید تکلیف کا شکار ہوئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجے جاتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ توبہ کر لیں، لیکن توبہ ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ اس طرح کا سالی کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پہ ڈٹے رہے۔ اب جب کفر پہ ڈٹے رہے تو اچانک پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو دور سے انہوں نے بادل آتے دیکھے، آندھی اور کالی گھٹا بادل انہوں نے دیکھے تو بڑے خوش ہو گئے اور خوشی کے ساتھ جھومنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے کہ یہ بادل آ رہا ہے ہماری طرف اور یہ ہم پہ بارش برسائے گا، اور اب غلہ بھی وافر مقدار میں مل جائے گا، یہ گرد و غبار بھی ختم ہو جائے گا، اور ہر طرح ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہ عذاب تھا جو وہ جلدی مانگ رہے تھے، اور وہ آندھی تھی جس کے اندر اللہ کی طرف سے شدید عذاب تھا، یعنی سخت آندھی اور پھر سردی والی آندھی شدید قسم کی۔ اور وہ آندھی ان پہ جب چلنا شروع ہوئی تو 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتے رہے، دوسرے مقام پر 29ویں بارے میں۔ اور ان میں کچھ لوگ جو باہر تھے وہ ان کو تو آندھیوں نے بالکل بچھاڑ دیا، کانم آجاز و نخل خاویہ، قرآن کہتا ہے اس طرح وہ زمین پہ پڑے ہیں جس طرح بڑے بڑے کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ اور کچھ لوگ جو ایسے وہ زمین دوز ان کی جو مکانات تھے ان میں اندر یعنی وہ گھس گئے، تو ان کے وہ آندھی وہاں تک چلی گئی اور وہ نہ نکل سکے اور نہ کچھ، وہاں ہی ٹھٹر ٹھٹر کے اور آندھی کے ساتھ ادھر ادھر دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرو کے وہاں ہی مر گئے، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور اس کی جڑ کاٹ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نافرمانی کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ فلما رأوہ، پس جب اس قوم نے دیکھا اس کو، عارضاً ایک بادل کو، کہ مستقبلا وہ سامنے چلا آ رہا ہے، اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف، کہ جب انہوں نے سامنے سے دیکھا کہ بادل چلا آ رہا ہے ان کے وادیوں کی طرف، تو قالو کہنے لگے ھذا عارض، یہ بادل ہے، ممطرنا ہم پہ بارش برسائے گا، بل نہیں بلکہ ہوا وہ مستعجلتم، وہ ہے کہ جلدی کرتے تھے تم بھی جس کے ساتھ، کہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ عذاب لے کر آئیں، ہم تو تیار ہیں، تو یہ وہ عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کس شکل میں ہے؟ فرمایا ریح، آندھی ہے، فیہا اس میں عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کہ شدید تیز آندھی اور اس میں ہر طرح کے پتھر اور دیگر یعنی سردی۔ اللہ تدمرو، تہس نہس کر دیا، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، کہ اس ہوا اور آندھی نے ہر چیز کو تہ و بالا کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فاصبحوا، پس انہوں نے صبح کی، لا یرا، کہ نہیں دیکھا جاتا تھا، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر، کہ صرف وہ جو ان کے مکانات تھے وہ کو ٹوٹے پھوٹے، ان کی بھی دیواروں میں دراڑیں پڑی ہوئی، وہ کچھ نظر آ رہے تھے انہیں، باقی کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم کر دیا۔ ہاں دی اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم، کہ جو قوم مجرم بن جائے، جرم کرنے لگ جائے تو اس کو یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم آخر میں ہلاک کرتے ہیں، تو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اب یہ التفات اور توجہ ہے اہل مکہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، جو ہم نے زمین میں ان کو قوت، ٹھکانہ، طاقت، بادشاہت، حکومت عطا کی تھی، ام مکناکم فیہ، وہ ہم نے تمہیں نہیں دی، تمہارے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو قوم عاد کے پاس تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کے عشیر بھی نہیں تھے، 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے تھے، تو فرمایا کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مال، دولت، عزت، حکمرانی، یہاں تک کہ شداد جو مشہور بادشاہ گزرا وہ بھی انہی میں سے تھا۔ اور شداد نے جو ہے نا وہ ایک شہر بسایا تھا، جنت کے نام پہ، کہ میری جنت ہے، میں نے، اور خدائی دعویٰ کیا تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسرتوں کے ساتھ ہی ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ شہر بنا کے جب وہ اس کے دروازے اور فصیل سے داخل ہو رہا تھا تو وہاں ہی روح قبض ہوگی، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے مقابلے میں کون آ سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کان بھی دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن انہوں نے کانوں سے حق کو سنا نہیں، آنکھوں سے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے نظارے انہوں نے دیکھے نہیں، دیکھ کے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، اور دلوں کے ساتھ انہوں نے سوچا نہیں، بلکہ ان تمام قوتوں کو انہوں نے مادیات پہ لگایا، دنیا پہ لگایا۔ تو جب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو انہیں کوئی بھی چیز نہیں بچا سکی، بلکہ جو وہ انکار کرتے تھے انہیں چاہیے تھا سوچنا سمجھنا، لیکن سوچے سمجھے بغیر جو وہ انکار کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ عذاب جس کے بارے میں مطالبہ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ عذاب، ہم تو منتظر ہیں،
اس عذاب نے پھر آ کے انہیں گھیر لیا۔ فرمایا نا وَلَقَدْ البتہ تحقیق مکننا ہم نے ٹھکانہ اور قدرت دی ہم ان کو فی ما اس میں یعنی زمین میں ام مکناکم فی نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں اس میں، یعنی جتنا ٹھکانہ انہیں دیا اور جتنی قوت اور طاقت انہیں عطا کی اس زمین میں، فرمایا تمہیں نہیں دی۔ وجعلنا اور ہم نے بنائے لہم ان کے لیے سمعا کان و ابصارا آنکھیں و افئدہ دل، فما اغنى عنہم پس نہ کام آئے ان کے سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم نہ ان کے دل، من شیء کچھ بھی، کہ وہ کچھ کام نہ آئے، کیونکہ انہوں نے ان کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ صحیح استعمال کرتے تو انہی چیزوں سے عبرت حاصل کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، لیکن نہیں کیا تو فرما اذ کانوا یجحدون جب وہ انکار کر رہے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، تو کیا ہوا وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو ما اس نے کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وہ کہتے نا بھئی عذاب لاؤ، ہم تو منتظر ہیں کب آئے گا عذاب ہمارے، بار بار حضرت ہود علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے۔ فرمایا پھر اس عذاب نے ان کو آن کے گھیرا، اور ایسا گھیرا کہ پھر جس کو اللہ پکڑ لے پھر بھاگ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، یہ بھی التفات ہے مکہ والوں کے لیے، اور انہیں بھی دنیاوی ڈراوا ہے مزید کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مکہ والوں دیکھو ہم نے تمہارے ارد گرد بہت ساری بستیاں، بہت سارے شہر ہلاک کیے، تباہ و برباد کی۔ مثلا جنوب مشرق میں ان کے قوم عاد تھی، اسی طرح شمال کے اندر یعنی مدائن کا علاقہ تھا جہاں پر قوم سمود جو حجر کا علاقہ ہے سعودیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح شمالی کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یعنی علاقہ تھا مدین، اور پھر شام کے راستے میں ڈیڈ سی کے مقام پر بحر میت، بحر مردار، صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کھنڈرات تھے۔ تو گویا چاروں طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہارے قوم آباد تھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، قوم سبا کو یمن میں، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی آیتیں کھول کھول کے پھیر پھیر کے مختلف انداز میں بیان کر کر کے سمجھایا، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر وہ ہلاک ہوئے۔ تو اب تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہم مختلف مثالیں دے کر، قوموں کے واقعات ذکر کر کے، آخرت کے جو ہے وہ حالات بیان کر کے تمہیں باخبر کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی وحدانیت کو مان لو، نبی کی رسالت کو مان لو، آخرت پہ یقین لے آؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تم بھی اسی طرح ہلاک ہو گئے جس طرح وہ ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح آج تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبودان، ان کی ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو فرمایا وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ان کو کیوں نہیں بچایا؟ بلکہ جس وقت ان پہ عذاب آیا تو وہ ان کے معبودان وغیرہ سب ان سے غائب ہو گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، صرف ان کے منہ کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں رہ گئی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اور فرمایا کہ ان کو نہیں بچا سکے ان کے معبودان باطل عذاب سے، تمہیں بھی نہیں بچا سکیں گے، اس لیے تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا نا وَلَقَدْ البتہ تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ما وہ حولکم جو تمہارے ارد گرد من القریٰ بستیوں میں سے، یہ قریٰ قریہ کی جمع ہے، اس کا معنی شہر بستیاں، کہ تمہارے ارد گرد بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے کھول کھول کے پھیر پھیر کے بیان کیا اپنی آیات کو، کیوں؟ لعلہم تاکہ وہ یرجعون واپس آ جائیں، لیکن واپس نہیں آئے، پھر ان کو ہلاک کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلولا پس کیوں نہ نصرہم مدد کی ان کی، الذین انہوں نے اتخذوا جن کو انہوں نے بنا لیا تھا، من دون اللہ اللہ کے سوا، قرباناً آلیہ قرب حاصل کرنے کو معبود، کہ جن کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی محنتیں کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لیا تھا، پھر انہوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ بل ضلوا عنہم بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، بالکل جب عذاب آیا تو کوئی نہیں ملا۔ وذالک افکہم اور یہ ان کا بہتان ہے، وما اور وہ کانوا یفترون جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، یعنی وہ پھر ان کے جھوٹے موٹے قصے رہ گئے، کہانیاں رہ گئی ہیں، رہ گئیں جو اپنے معبودوں کے بارے میں گھڑتے تھے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فرمایا کچھ بھی نہیں کیا، جب ان پہ عذاب آیا تو کوئی نہیں بچا سکا۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل مکہ سمیت قیامت تک جو بھی اللہ کے سوا کوئی معبود بنائے گا وہ انہیں قطعاً نہیں بچا سکیں گے۔
اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔